السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے ایک سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے۔ خان صاحب سیاست میں تو گلیاں سنجیاں کروا کے مرزا یار کو گھمائی چکے ہیں گزشتہ الیکشن میں، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ صحافت کی گلیوں کو بھی سنجیاں کروانا چاہتے ہیں اور اس میں مرزا یار کو پھرانا چاہتے ہیں۔ کچھ صحافت کے حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے خان صاحب کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں اور کچھ ایسے کرنے جا رہے ہیں جس سے ان کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے، ان کو بہت سارے مستقبل میں ان چیزوں کو فیس بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس پروگرام پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، جو حکمران ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہی آزادی صحافت اور صحافیوں سے الرجی رہتی ہے، اور اچھی خاصی جو جمہوریت پسند اور آزادی صحافت پسند لوگ ہیں، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کو یک دم ہی صحافی جو ہے وہ برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کو جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی صحافی اتنے برا لگا کرتے تھے، لیکن ایک مجبوری یہ تھی صحافیوں کی کہ جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے، وہ ایک ایجنڈا تھا کہ ان کو آگے لے کر آنا ہے، لہٰذا دھرنوں میں روزانہ مار کھانے کے باوجود، روزانہ کیمرے توڑوانے کے باوجود، روزانہ کیمرہ مینوں کو مروانے کے باوجود، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا دباؤ تھا کہ جن کو کور کیا جائے۔ بلکہ خان صاحب شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ دوپہر کے وقت بھی بعض اوقات کنٹینر پہ چڑھ کر زمانے میں دھرنے میں اس وقت تقریر شروع کر دیا کرتے تھے کہ جس وقت آگے ایک بھی شخص بیٹھا نہیں ہوتا تھا، لیکن صحافیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ دکھائیں کہ وہ آگے کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا، اور صرف خان صاحب کے اوپر وہ کیمرہ فوکس ہوتا تو 24 گھنٹے لائیو نشریات ہوتی تھی۔ تو اتنے لاڈ اس میڈیا نے خان صاحب کو دیے تو تب جا کے خان صاحب مسند اقتدار تک پہنچے۔ بہرحال وہاں پر بھی خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جب بتایا جاتا تھا کہ صحافیوں کو آپ کے لوگ مارتے ہیں تو اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا کرتے تھے۔ جیو کے دفتر میں روز پتھرا ہوتا تھا، اس کو وہ کوئی نوٹس نہیں لیا کرتے تھے۔ پھر ایک ٹرینڈ بن گیا ان کی پارٹی کا کہ جی میڈیا اور صحافی جو ہے ان کو مارو پیٹو، جو مرضی کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی اور کچھ میڈیا کی کرنی کے ساتھ کہ جناب خان صاحب اقتدار میں آ گئے۔ جب اقتدار میں آ گئے تو اچھے خاصے جمہوریت پسند پارٹیوں کو اقتدار میں آ کے صحافی نہیں اچھے لگتے تو خان صاحب کو کہاں سے اچھے لگنے تھے؟ تو پہلے تو جناب کوئی لسٹیں انہوں نے جاری کی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہ یہ صحافی ہمارے پسندیدہ اور یہ صحافی ہمارے ناپسندیدہ ہیں۔ پھر بہت سارے صحافیوں کو ملازمتوں سے فارغ کروایا گیا۔ بہت بڑے نامور اینکرز جو آف ایئر کیے گئے، وہ میڈیا مالکان پہ پابندیاں لگائی گئی کہ وہ ان کو دوبارہ ملازمت پہ نہیں رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جناب میڈیا کے کس طرح اشتہارات بند کیے گئے، کس طرح معاشی طور پہ ان کا گلا گھونٹا گیا۔ بہت سارے ادارے مستقل بند ہو گئے اور جو رہ گئے تھے انہوں نے اپنے 50% ملازمین کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا، ان کو پیسے نہیں تھے، اور جو باقی رہ گئے تھے ان کی تنخواہیں بھی 40-50% کٹ کر دی گئیں۔ اور خان صاحب نے اسی پہ بس نہیں کی۔ پھر جناب ان کی جو حکومت کے مزاج میں جو چیز آ جاتی تھی، پھر وہ کہتے ہیں نا مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو خان صاحب کا مستند فرمایا کو پورا کرنے کے لیے کبھی جناب آصف علی زرداری صاحب کے آن ایئر انٹرویو جو چلتا تھا وہ رکوا کے بند کروا دیا جاتا تھا، کبھی مولانا فضل الرحمان کا ریکارڈ ہوا انٹرویو چلنے سے روک دیا جاتا تھا۔ تو خان صاحب نے اس حد تک آزادی دی، جبکہ خان صاحب دعوے یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جناب صحافت کو مغرب سے زیادہ آزادی ہے۔ بالکل خان صاحب، پاکستان میں اسی طرح کی آزادی ہے جس طرح کی چین میں ہے۔ آپ کو چین کا سسٹم بڑا پسند ہے، آپ کو چین کا ون پارٹی سسٹم کمیونزم بڑا پسند ہے، آپ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کی ہر دوسرے روز چوائس بدلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ کو ملیشیا کا نظام پسند آتا ہے، کبھی آپ کو سعودیہ کا نظام پسند آتا ہے، کبھی آپ کو ایران کا نظام پسند آتا ہے، کبھی آپ کو چین کا نظام پسند آ جاتا ہے۔ بات آپ ریاست مدینہ کی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں تو آپ بڑے کنفیوژن، لیکن ایک معاملہ جس کے اوپر آپ بڑی استحکام کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ قائم ہیں اور اس پہ تسلسل رکھے ہیں، وہ ہے جناب انسداد صحافی مہم جو آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اور انسداد صحافت کی مہم۔ حال ہی میں پنجاب اسمبلی سے ایک قانون پاس کروایا گیا، اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جس صحافی کو چاہیں براہ راست جیل بھجوا سکتے ہیں ان کو سزا سنا کر۔ اور یہ کیوں کیے گئے کہ جی اس میں کوئی ایم پی اے، کوئی حکومت کا بندہ، یا ایون جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہے، جو ایک 15ویں-16ویں گریڈ کا سرکاری ملازم ہے، اس کا بھی استحقاق اگر مجروح ہوگا کسی صحافی کیا تو صحافی صاحب کو جیل جانا پڑے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خان صاحب مطلب اس پیچھے بندہ کیڑا رہ گیا ہے؟ صحافی بیچارے کا کوئی استحقاق نہیں ہے، باقی ہر بندے کا یہاں پہ استحقاق ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ندیم ملک صاحب جو سما ٹی وی کے اینکر ہیں، ان کو بھی جناب ایف آئی اے نے طلب کر لیا 2019 کے ایک مقدمے میں، اور یوں تو کوئی بندہ کام ہی نہیں کر پائے گا۔
اس سے پہلے بھی جناب بہت سارے صحافیوں کو آف ایئر کروایا جاتا رہا، پیمرا کی طرف سے بڑی ڈائریکشنز آتی گئیں، اور پھر معاشی طور پر اس قدر ناطقہ بند کیا گیا کہ صحافیوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ تو خان صاحب یہ وہی صحافی ہیں جن کے کندھوں پر آپ بیٹھ کر اقتدار تک پہنچتے۔ آج شاید وقت ایسا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو سسٹم پسند ہے چین کا، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے حوالے سے کوئی تنقید نہ کی جائے، آپ کے وزراء تک جب جس کا دل چاہتا ہے منہ پھاڑ کے لفافہ صحافی کہہ دیتے ہیں۔ وہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے فیصل واڈا صاحب ایک سوال پر لاجواب ہو گئے کیونکہ وہ اس پہ غلطی پر تھے، تو انہوں نے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہہ دیا تمہاری جو دکانداری چلتی ہے، جو تمہاری دکان چلتی ہے، آپ مجھے ریکارڈ کر لو، جو تم سارے لفافہ صحافی ہو۔ تو خان صاحب نہ آج تک آپ نے اور نہ ہی میں نے کسی کو لفافہ دیتے ہوئے دیکھا اور نہ کسی کو لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی صحافی ہیں جنہوں نے کل جن کے لکھے ہوئے جن کے بولے پہ تاریخ لکھی جائے گی، اور ہوائیں کل آپ کے حق میں تھیں، اس وقت بھی آپ کے حق میں ہیں۔ شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوائیں ہمیشہ ایک حق میں رہیں گی، لیکن ہوائیں کبھی کسی کے حق میں نہیں رہتی۔ وہ ایک شعر ہے کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔